اہل سنت و جماعت کا تو دعویٰ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہا اور ہمارے حوالے سے ہمارے حساب سے تو بے حساب اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اس پہ قرآن مجید اور احادیث آپ شواہد ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران 179 نمبر آیت، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ رب العزت اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب عطا فرماتا ہے۔ دوسری آیت سورہ آل عمران 44 نمبر آیت، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اے پیارے محبوب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ہم آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ تیسری آیت سورۃ الجن 26 اور 27، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پہ ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس پہ وہ راضی ہوتا ہے، جس پہ وہ چاہتا ہے غیب ظاہر فرماتا ہے، غیب ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس سے آگے سورۃ النساء 113 نمبر آیت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ آپ کو سب کچھ عطا فرمایا، وہ علم عطا فرمایا۔ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تفسیر جلالین میں لکھا ہے اے من الاحکام والغیب او کما قال، کہ ہم نے آپ کو احکام اور علم غیب عطا فرمایا۔ اور پھر اس آگے سورہ تکویر میں ہے 30واں پارہ، وما هو علی الغیب بضنین۔ یہ میرے محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی کنجوسی نہیں کرتے، غیب بتاتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیات واضح طور پہ اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس سے آگے آپ احادیث ملاحظہ فرمائیے، بخاری شریف 3192 نمبر یہ روایت، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطاب فرمایا اور جنتیوں کے جنت، دوزخیوں کے دوزخ جانے تک کے حالات اللہ کے محبوب نے بیان فرمائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے اور حضور نے آگے صحابہ کرام تک وہ منتقل کیے، ان کے آگے خطاب کیا۔ پھر مسلم شریف 2892 نمبر یہ روایت، حضرت ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ ممبر پہ رونق افروز ہوئے اور خطاب شروع فرمایا ظہر کی نماز تک۔ پھر آپ اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پہ چڑھے اور پھر آپ نے خطاب کیا، پھر اسی طرح عصر، پھر مغرب۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سب کچھ بتایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ علم عطا فرمایا، یہ علم غیب عطا فرمایا، حضور نے آگے پہنچا۔ اور پھر سے آگے سنن ابی داؤد 4234 نمبر روایت، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، فرمایا اللہ رب العزت نے میرے سامنے زمین سمیٹ دی، میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، وہ غیب دیکھ لیے، وہ خزانے دیکھ لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس سے آگے مشکات شریف 5393 نمبر روایت، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے تک جتنے فتنے ہوں گے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام لے لے کر، ان کے آباء و اجداد کے نام لے لے کر، ان کے قبیلوں کے نام لے لے کر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ پھر اس سے آگے بخاری شریف کی 4262 نمبر حدیث، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ملک شام کی سرزمین پہ جنگ موتا کے دوران جب شہادتیں ہوئیں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں رونق افروز تھے۔ آپ نے حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہم ان کی شہادتوں کا بتایا۔ شہادتیں سینکڑوں میل دور ہو رہی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ علم غیب اللہ رب العزت نے جو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ اور مرزا انجینئر صاحب ہوں یا کوئی بھی منکر علم مصطفیٰ ہو، وہ عوام کو پریشان تو کر سکتا ہے مگر ایک بھی ایسی روایت پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا نہیں فرمایا۔
ایک بھی ایسی روایت، ایک بھی ایسی آیت بالکل نہ پیش کبھی کر سکے ہیں نہ کبھی کر سکیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہے یا ایھا النبی، اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے غیب کی خبریں دینے والے۔ اب نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اس کا ترجمہ علماء اہل سنت نے کیا ہے، دیگر جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اے نبی، حالانکہ نبی بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا بھی معنی بنتا ہے، جب ترجمہ کرنا ہے تو اس کا معنی بھی تو کرو نا۔ لیکن اگر اس کا معنی کیا جاتا تو ان کے خانہ ساز عقائد پہ زد پڑتی تھی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے تو اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے کیا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے تو حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نے کیا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے تو حضور غزالی اعظم علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اس کا ترجمہ کیا تو صاحب تبیان القرآن محدث و مفسر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔